الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سوشل میڈیا پر اس وقت جتنے بھی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سب کو میں ویلکم کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، عید مبارک بھی کہتا ہوں، اگرچہ عید گزر چکی، چلیے مبارک دینے میں حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپس میں مربوط ہیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، اور وقتاً فوقتاً کچھ ہفتوں کے بعد ہم یہ سلسلہ سوشل میڈیا پر فیس بک پر کیا کرتے ہیں۔ آپ میسیجز کریں گے خوابوں سے متعلق، کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں، کوئی کوئری ہو آپ کے پاس، کوئی خواب آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیان کیجئے، انشاءاللہ عز و جل معلوم ہونے کی صورت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ مالک کریم ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں، بھلائیاں، آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے خیالات کو بھی پاکیزہ فرمائے، ہم جاگ رہے ہوں، ہم سو رہے ہوں، ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہمارے خیالات، ہمارے خواب پاکیزہ ہوں، اچھے ہوں، اور جو بھی ہم خواب دیکھیں ان کی تعبیر اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بہتر فرمائے۔ درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ معذرت انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم ہو گیا تھا، تو درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت ہے کہ ارشاد فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بڑھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے میسیجز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے کون کیا بات کر رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں۔ جی حامد عابد ہیں لاہور سے، پہلا خواب بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے سلسلے کا، اور پہلا ہی بڑا مبارک خواب ہے کہ مدینہ دیکھتا ہوں، مدینے میں گھوم رہا ہوں، آب زمزم پی رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ماشاء اللہ، کیا بات ہے ان خوابوں کی کہ جس میں مدینہ نظر آئے، اور اے کاش کے مدینے والے نظر آئیں۔ مسجد نبی شریف کی زیارت کرنا، مدینہ پاک کی زیارت کرنا بڑا ہی مبارک ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں بھی اس شخص کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے گا۔ تو چاہیے کہ دعا بھی کریں، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہری اسباب کی طرف کوشش بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ضرور بعد حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ عمران خان ہیں، پوچھ رہے ہیں میں اکثر خواب میں سانپ دیکھتا ہوں اور گھر پر پریشانی آتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایک تو نماز پنجگانہ کی پابندی اختیار کیجئے، باجماعت نماز پڑھنا ہمیں بہت ساری پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں تک سانپ کی بات ہے تو بکثرت خواب میں نظر آنے والی یہ ایک شے ہے، ایک جانور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے ہر طرح کے دشمنوں سے۔ ایک ایسے شخص کی یہ علامت ہوتی ہے کہ جو خواب دیکھنے والے کے حق میں اچھا نہیں سوچتا، دشمن ہوتا ہے، کوئی بھی بد باطن شخص سے واسطہ پڑھنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ دعا کریں، کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں، اور غور بھی کریں کہ ظاہری طور پر کسی شخص سے اگر دشمنی ہے، کوئی آپ کا خیر خواہ معلوم نہیں ہوتا، تو اس سے تعلقات میں اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط سے کام لیں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی۔ لیکن گھبرائے نہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، چاہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی اور گھر والوں کی اسباب کی حفاظت کے لیے تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ میرے بھائی کو اکثر خواب میں جہاز اڑتا ہوا نظر آتا ہے
اور قریب کی آبادی میں گر جاتا ہے جہاز، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک روٹین کی چیز ہے، بعض اوقات خیالات کے اندر ایسی کوئی منظر کشی ہوتی ہوگی، وہی ان کو خواب کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ چونکہ بکثرت کا آپ نے کہا تو بعض اوقات ایک ہی خیال بار بار بھی آیا کرتا ہے اور خواب کی شکل میں متشکل بھی ہوتا ہے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، اس کی طرف توجہ نہ کریں، پریشان بھی نہ ہوں، انشاءاللہ کوئی ایسے نقصان کی بات نہیں ہوگی۔ جی، اسلامی بہن کا سوال ہے کہ خواب میں اکثر اپنی شادی دیکھتی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ شادی خوشی کی علامت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کوئی اچھی خبر ملنے کی یہ علامت ہوا کرتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا شخص کہ جس کی شادی کا سلسلہ ہے، گھر میں بات چیت چل رہی ہے، کمارا ہے یا کماری ہے، وہ اس طرح کا خواب دیکھے تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کی شادی کا سلسلہ جلد ہوگا، اور وقت خواب دیکھنے کے وقت کے حوالے سے جلد یا بدیر اس کی تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر ایسا سلسلہ نہیں ہے اور آلریڈی کوئی شخص شادی شدہ ہے یا کوئی عورت ہے جو کہ شادی شدہ ہے اور وہ شادی کا ماحول دیکھتی ہے یا دیکھتا ہے، تو اچھی خبر ملنے کی کوئی نعمت اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کوئی نوید ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ شیطان کی طرف سے معلوم ہوتا ہے، پریشان کرنے کے لیے وہ اس طرح کے شعبدے کرتا ہے، خواب میں بھی اثر انگیزی ہوتی ہے کسی حد تک، تو چاہیے کہ اس دوست کے لیے دعا کریں اور کچھ صدقہ کر دیں راہ خدا میں، تو انشاءاللہ مزید بہتری کا سامان ہوگا۔ سید حیدر علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں آگ کو دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ آگ کی کیفیت کو اگر بیان کر دیا جائے، کہاں پر دیکھی، کس طرح سے دیکھی، اس کا کوئی امپیکٹ تھا، کوئی اثر تھا، کسی چیز کو اس نے جلایا یا نہیں جلایا، تو اس کے مطابق جو ہے وہ تعبیر عرض کی جا سکے گی۔ علی رضا بھائی کا خواب ہے کہ میں اپنے آپ کو حرم میں دیکھتا ہوں خواب میں۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کا خواب دیکھنے والے کو حقیقت میں بھی حرم کعبہ، حرم مکہ میں حاضری نصیب فرماتا ہے۔ اور دوسرا، حرم میں اپنے آپ کو دیکھنا یہ امن کی بھی علامت ہوتی ہے، خوف سے اس کو امن حاصل ہوگا، تنگ دستی ہے تو اس سے امن نصیب ہوگا، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس مشکل سے، اس پریشانی سے امن نصیب ہوگا، بیمار ہے تو شفا نصیب ہوگی۔ تو حرم میں دیکھنا اپنے آپ کو بڑا ہی مبارک ہوتا ہے، اور جو بھی خواب دیکھنے والے ہیں اگر ان معاملات میں سے کسی میں گھرے ہوئے ہیں تو انہیں خوش ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل ان کی مشکلات جلد دور ہوں گی۔ سنی عباسی ہے، پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں گھوڑے کو دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہے، اور بالخصوص اگر عربی نسل کا گھوڑا ہے اور اس میں بھی اگر سفید رنگ کا گھوڑا ہے، اور خاص طور پر اگر گھوڑے پر کوئی شخص سواری کرتا ہے تو یہ منصب ملنے کی، عزت ملنے کی، کسی قوم کا سردار بننے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو سرداری کی اہلیت رکھتا ہے تو یہ خواب دیکھنے سے اس کو جلد وہ منصب عطا کیا جائے گا، وہ صاحب منصب قرار پائے گا۔ تو اچھا خواب ہے ان معنوں پر کہ ایک نعمت ملنے کی دلیل ہے، لیکن منصب اسی وقت اچھا، سرداری اسی وقت اچھی کہ جو ہماری دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہو، ورنہ حکمرانی، سرداری، منصب، کچھ لوگوں کا نگران بن جانا، بڑا بن جانا، صاحب منصب ہو جانا، آزمائش بھی بہت بڑی ہے، کیونکہ اگر حق ادا نہ کیا، ذمہ داریاں پوری نہ کی تو یہی منصب اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی جواب دہ ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی منصب پر ہوتا ہے، بظاہر تو بڑی واہ واہ ہوتی ہے، واہ بھی واہ کیا بات ہے، فلاں اس منصب پر فائز ہے، فلاں اس منصب پر فائز ہے، لیکن حقیقت میں منصب آزمائش ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، قطعی جنتی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے کئی مرتبہ جنت کے بشارت سنی، اور ویسے ہر صحابی جنتی ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ خلیفہ بنتے ہیں
تو آپ کے خوف کا عالم کیا ہے؟ راتوں کو روتے ہیں، گلیوں میں گشت کرتے ہیں، گھومتے ہیں، رعایا کی جو ہے وہ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل پر اتنا طاری کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کے دونوں رخسار پر 2 سیاہ لکیریں پڑ جاتی ہیں۔ تو منصب جو ہے وہ آزمائش ہوا کرتا ہے، جو بھی صاحب منصب ہو اسے چاہیے کہ اس کے حق ادا کرنے کی طرف ضرور توجہ کرے۔ ویسے ایک نعمت بھی ہے اگر صحیح طور پر اس کو استعمال کیا جائے۔ محمد عثمان یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہی میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بہت تیز بارش دیکھی ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی، اگر تو باب المدینہ میں ہیں تو بارشوں کا سیزن گزرا ہے۔ اب پریڈکشن تو یہی ہے کہ بظاہر بارش کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن پچھلے دنوں بارشیں ہوئیں اور خوب بارشیں ہوئیں۔ ہم ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے کہ جو بارش کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ کئی باب المدینہ کے ایسے علاقے ہیں جو نشیبی علاقے ہیں یا کچے علاقے ہیں، پانی گھروں میں بھر گیا، کئی گھروں میں 2-2 فٹ 3-3 فٹ تک سننے میں آیا، اور کافی آزمائش کا شکار اب بھی ہوں گے، کیونکہ پانی تو اتر گیا ہوگا لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہے وہ موجود رہتے ہیں۔ پھر قربانی کا بھی سلسلہ تھا، بیچاروں نے کس طرح سے قربانی کی ہوگی، کیا معاملات ہوئے ہوں گے، پھر بیماریوں کے اندیشے ہوا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عافیت عطا فرمائے، اور اگر کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے تو ان کو نعم البدل اس کا عطا فرمائے۔ تو اگر کوئی سیزنل چیز بندہ دیکھتا ہے، جیسے کہ بارش کے سیزن میں بارش دیکھی، تو پھر وہ ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ البتہ ویسے جنرلی بارش کا دیکھنا بڑا ہی مبارک ہوا کرتا ہے، علم کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی علم کا شوقین ہے تو انشاءاللہ اسے وافر علم نصیب ہوگا۔ اسی طرح مراد کے پورا ہونے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی تمنا تھی، کوئی خواہش تھی، اور وہ دیکھتا ہے کہ بارش ہے یا بارش میں کھڑا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی وہ مراد پوری ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے رزق میں وسعت نصیب ہوگی۔ تو بارش کا دیکھنا مجموعی طور پر بڑا ہی اچھا ہے اور بڑا ہی مبارک ہوا کرتا ہے۔ کاشف بھائی ہیں اور ایک اسلامی بہن بھی ہیں، ان کا سوال ایک جیسا ہی ہے۔ اسلامی کہہ رہی ہیں کہ خواب میں چھپکلی دیکھی ہے میں نے اور میں نے اسے مار دیا، اور کاشف بھائی کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں بہت ساری چھپکلیاں دیکھی ہیں، لوگ انہیں مار رہے ہیں، تو ان کی کیا تعبیر ہو؟ جی، مختلف جو حشرات ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں، جو اشیاء ہوتی ہیں، ان کے مختلف تعبیریں ہوتی ہیں، اور عموماً جو بھی اس جانور یا حشرات الارض میں سے جو چیز ہے، اس کی جو نیچر ہوتی ہے، اس کی جو طبیعت ہوتی ہے، اس کے موافق اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ تو چھپکلی کو اچھا نہیں قرار دیا گیا، یعنی شریعت میں بھی یہ اچھے حشرات میں شمار نہیں ہے۔ جس طرح کے مینڈک کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو نہ مارو کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ ایک اچھا جانور ہوا، اچھا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کی تعریف کی جائے گی، لیکن چھپکلی کو پذیرائی حاصل نہیں ہے، اور یہ تعبیر کے اعتبار سے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسے شخص کی علامت ہے کہ جو بد باطن ہے، برا چاہنے والا ہے، چغل خوری کرنے والا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے، ایک اسلامی بھائی بھی ہیں، ایک اسلامی بہن بھی ہیں، کہ اپنے گرد و پیش پر غور کریں کہ کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستانہ ہے، کوئی چغل خور، کوئی ایسا شخص تو ان کی صحبت میں نہیں کہ جو نیک نہیں ہے، فاسد ہے اس کے خیالات یا عقائد یا نظریات، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سامان ہوگا۔ البتہ چونکہ اس کو مار دیا یا کسی نے مار دیا یا خواب دیکھنے والے نے مار دیا، تو یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے، ایک اچھی فعال ہوتی ہے کہ وہ اس کے نقصان سے محفوظ رہے گا، لیکن پھر بھی احتیاط کا پہلو جو ہے وہ نہیں ترک کرنا چاہیے۔ مدنی ماحول سے وابستگی کی دعوت میں پیش کروں گا میرے نہ صرف یہ اسلامی بھائی بلکہ جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ فی زمانہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور نیکیوں میں لگانا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر بڑا ہی آسان ہے۔ مدنی ماحول کیا ہے؟
ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں، روزانہ درس فیضان سنت دیں یا سنیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، مدنی چینل دیکھیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، دیگر ہمارے مدنی کام ہیں، دورہ برائے نیکی کی دعوت ہے، اسی طرح اور بہت سارے ہمارے مدنی کام ہیں، صدائے مدینہ لگانا ہے، تو ان میں اپنے آپ کو ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے ظاہر ہے کہ مساجد کے اندر یہ انتظامات اور یہ سب تراکیب ہوتی ہیں، اور جو اسلامی بہنیں ہیں ان کے بھی ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہے، کہیں پر بدھ کو ہوتا ہے، کہیں اور دنوں میں بھی ہوتا ہے، تو اپنے علاقے کی اسلامی بہنوں سے رابطہ کر کے ان کے پردے کی رعایت کے ساتھ کسی نہ کسی گھر میں کسی نہ کسی جگہ پر یہ ترکیب ہوتی ہے، وہاں شرکت کریں۔ ان کے بھی مدرسۃ المدینہ بنات کا سلسلہ ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کے مدرسے ہوتے ہیں جہاں پر قرآن سکھایا جاتا ہے، تجوید سکھائی جاتی ہے، دیگر مسائل بتائے جاتے ہیں، تو اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے ساتھ اور اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے ساتھ اچھے ماحول سے جب وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم برے دوستوں سے بھی بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ سب۔ اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا ہے، مبارک ہے، عبادت پر قوت ملنے کی علامت ہوتی ہے، اور خواب دیکھنے والے کی ایک محبت اور اس کے رجحان کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ البتہ اگر کوئی اسپیسیفک آیت پڑھی ہو اور وہ یاد ہو تو اس کی تعبیر الگ ہو سکتی ہے اس آیت کے یا سورت کے مضمون اور مفہوم کے مطابق۔ جنرلی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا مبارک ہے، اچھا ہے، انشاءاللہ عبادت پر قوت نصیب ہونے کی علامت ہے۔ محمد بلال ہیں دبئی سے، کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اڑنا تو اچھا ہوتا ہے، حالات کے بدلنے کی علامت ہوتی ہے، بعض اوقات سفر کی بھی علامت ہوتی ہے، لیکن اتنا زیادہ بلند ہونا اڑتے اڑتے کہ آسمان میں کھو جائے، گم ہو جائے، نظر آنا بند ہو جائے، یہ اچھا نہیں ہوتا، اور یہ موت کے قریب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے کس کیفیت میں دیکھا اس کیفیت پر غور کر لیں۔ البتہ موت برحق ہے، ہم سب کا ایمان ہے، خواہ و خواب نظر آئے یا نہ آئے، خواہ کوئی آسمانوں میں اڑتا ہوا گم ہو یا نہ ہو، جب موت کا وقت آنا ہے تو آ ہی جانا ہے۔ لیکن یہ ایک انڈیکیشن بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بندے کو تنبیہ بھی کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بندہ اپنی موت کو یاد کرے اور اپنے معاملات کو درست کرے۔ تو ان معنوں پر یہ ایک اچھا خواب بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی موت کی تیاری کرے اور آخرت کے معاملات پر غور کرے۔ میاں محمد عمر نقشبندی صاحب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے تمام دانت ٹوٹ کر میرے ہاتھ میں آ گئے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دانتوں کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہوتا۔ اعزا اقربا جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کوئی مشکل درپیش ہونے کی، آزمائش، بیماری کی، موت کی یہ علامت ہوتی ہے، لیکن دانتوں کا ٹوٹ کر ہاتھوں میں آ جانا یہ نتیجتاً جو ہے وہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نقصان سے دیکھنے والا محفوظ رہے گا اور انشاءاللہ عز و جل اس کے رشتہ دار بھی محفوظ رہیں گے، تو اس اعتبار سے یہ اچھا ہے۔ ہاں اگر دانت ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، زمین پر آ جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں، مٹی میں آ جاتے ہیں، تو پھر یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا۔ اسد بھائی، جس طرح یہ ابھی فیس بک پر لائیو جا رہا ہے ہمارا، اسی طرح یوٹیوب پر بھی آج ہم نے سلسلہ کیا، وہاں بھی کمنٹس آ رہے ہیں کہ اسلامی بھائی کا کمنٹ ہے کہ اپنے آپ کو کفن میں دیکھنا کیسا؟ کفن میں دیکھنا یہ موت کی یاد بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، آسمان میں اڑنا، اور کسی تو یہ موت کی بھی علامت ہو سکتی ہے ان معنوں پر کہ موت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور راز کی بات کا بھی یہ اشارہ ہوتا ہے۔ قبر میں چھپنا یا کفن میں لپٹنا کسی بات کے پوشیدہ ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے، تو خواب دیکھنے والے کے پاس اگر کوئی راز کی بات ہے تو اسے چاہیے کہ اسے راز ہی میں رکھے، اور ویسے بھی
عقل مند کی یہ ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ راز کی بات ہر ایک کو نہیں کہتا پھرتا، اور بے وقوف ہوتا ہے وہ شخص کہ جو راز کی بات کو ہر ایک کے سامنے ظاہر کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے۔ آج وقت جو ہے وہ کچھ مختصر تھا، اور انشاءاللہ ہم کچھ ہفتوں کے بعد دوبارہ ترکیب بنائیں گے، اور پھر انشاءاللہ کچھ طویل دورانیے کے لیے سلسلہ کریں گے۔ جن کے جوابات نہیں دے پائے تو ان سے میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، سب کو رپلائی کرنا آسان بھی نہیں ہوتا، آپ بھی سمجھتے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کچھ دورانیہ ہمارا طویل ہو اور دوبارہ آپ کے ساتھ رابطہ ہو۔ البتہ کل مدنی چینل پر رات کو 11 بجے خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ ہوگا، اگر آپ چاہیں تو وہاں پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک دعوت ضرور پیش کروں گا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایک بہت بڑی تعداد سوشل میڈیا کی یوزر ہے، تو دعوت اسلامی کے فیس بک کے مختلف پیجز ہیں، امیر اہل سنت کا ہے، نگران شورا کا ہے، دعوت اسلامی کا ہے، مدنی چینل کا ہے، اور بھی ہیں دیگر۔ ان کو بھی شیئر کریں، جہاں جہاں آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ اسی طرح ہمارے اور دیگر بھی سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس ہیں، تو جو بھی ذریعے اویلیبل ہیں ان کو خود بھی استعمال کریں، اس کی دعوت کو بھی عام کریں، واٹس ایپ کے ذریعے، جو بھی آپ کے نیٹ ورک ہیں۔ تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کو آگے پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور ایک تسلی بھی ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو چیز آپ کو پہنچے گی وہ انشاءاللہ عز و جل غلطی سے مبرہ ہوگی۔ اتفاقاً انسان ہے، کام کرنے والے، کوئی غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ الحمدللہ ایک تفتیش کا نظام ہے۔ علماء کرام دیکھتے ہیں ہماری ہر پوسٹ کو، پھر اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس کو سپریڈ کیا جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ پہنچنے والی چیزیں، وائرل ہونے والی چیزیں، ان کی اتھینٹیکیشن جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جس کو دیکھو حدیث پاک کے نام پر، قرآن کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر ایسے ایسے اقوال بھیج رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ کیا بھیج دیا، اور حوالہ جات بھی نہیں ہوتے، اور معلومات ہونا بھی دشوار ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی غلط ہی بھیجتا ہے، لیکن ایک تعداد ہے کہ جو بغیر ویریفیکیشن کے چیزیں بھیج رہی ہوتی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے جو پلیٹ فارم ہے، جو ہمارے آفیشیل پیجز ہیں، وہاں سے جو چیز آپ کو ملے گی انشاءاللہ عز و جل اس پر آپ اعتماد کر سکیں گے، اور اس کو بے دھڑک آپ آگے شیئر بھی کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے، اور جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ